وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہے قریش کا نمائندہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، بڑے بہادر لوگ تھے۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے کے بعد اب مشرکین مکہ نے سوچا کہ ظلم و ستم کرنے سے کام نہیں چلے گا، ذرا کچھ لچک پیدا کیا جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے کافی سوجھ بوجھ سے کام لیا۔ مشرکین نے جو سمجھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم کچل دیں گے، لیکن اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے ان لوگوں نے سودے بازی شروع کی، بات کرنا شروع کیا، پیارے انداز سے بات کرنا شروع کیا۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک آدمی کو چنا جس کا نام ہے عتبہ بن ربیعہ ابو الولید۔ ان کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ الرحیق المختوم میں دیکھیے صفحہ نمبر 153 154 پہ عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اکیلے تشریف رکھے ہوئے تھے، آپ موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مشرکین نے کہا ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بولا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تمہیں معلوم ہے ہی، تمہارا حسب و نسب بھی معلوم ہے ہی۔ اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دیے ہو۔ تم ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہو، ان کے معبودوں میں اور ان کے دین میں عیب نکالتے ہو، اور ان کے باپ دادا جو کر کے گزر چکے ہیں انہیں تم کافر ٹھہراتے ہو۔ لہٰذا میری بات سنو، میں چند باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کہو میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر تم اس کے ذریعے سے مال چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے جو تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر تم چاہتے ہو کہ سردار بننا تو ہم تم کو سردار بنا لیں گے، تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر تم کسی عرب کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، یہ الگ واقعہ میں ہے، تو ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم پر کوئی چیز کا اثر ہو گیا ہے تو ہم لوگ علاج کرا لیتے ہیں، ہم مال خرچ کریں گے اور تم بیماری سے صحیح ہو جاؤ گے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 شروع کی۔ اس سے یہ پتہ چلا جو کٹر قسم کے لوگ ہیں، جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے ہم اور آپ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی تلاوت کریں، اللہ سینے کو کھول سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ حامیم یہ رحم کرنے والے بڑے مہربان کی طرف سے اتارا گیا ہے، ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا اور وہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے ہیں اور عتبہ جو ابو الولید ہے وہ سنتا جا رہا ہے، دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کے چپ چاپ سنتا چلا جا رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا مشرکین مکہ کے پاس آیا، ساتھیوں کے پاس آیا۔ مشرکین نے آتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے سے پہچان لیا، کہا اللہ کی قسم ابو الولید تمہارا وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ لے کر تم گئے تھے، یعنی چہرہ بدلا ہوا لگتا ہے۔
ابو الولید آ کر بیٹھ گیا اور کہا، لوگوں نے پوچھا ابو الولید کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، میں نے ایک ایسی بات سنی ہے، ویسا کلام اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مان لو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، الگ تھلگ چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے، اس کی جو بات سنی ہے، اس سے کوئی زبردست واقعہ ہونے والا ہے۔ پھر اگر اس شخص کو عرب والوں نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید اللہ کی قسم تم پر بھی ان کا جادو چل گیا، جادو کر دیا ہے تم پر بھی۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک لگے معلوم کر لو۔ ایک دوسری روایت میں یہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 13، کہ اگر وہ لوگ بات نہ مانے، پیچھے مڑ جائیں، روح گردانی کریں، منہ پھیر لیں، تو کہہ دیجئے میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ تو عتبہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہتا ہوا اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈرانا ابھی نہ آ جائے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے آئندہ نشست کا انتظار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين